ٹائیگر اس لمحے دیوانگی کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر وہ لمحے بھر کے لیے دماغ ٹھنڈا رکھتا تو فانگ اس کی گرفت سے نکلنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ فانگ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکلا اور پاگلوں کی طرح ایک طرف دوڑ پڑا۔ اس کا رخ اپنے غار کی طرف تھا۔ غار میں پہنچ کر وہ تیزی سے اس کھائی کی طرف دوڑا جہاں فرار کا خفیہ راستہ بنا ہوا تھا۔ یڈاک کے مندر کے باہر ماسٹر تاؤ دوربین تھامے کھڑا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو زیر زمین دنیا سے فرار ہو کر باہر آ رہے تھے۔ یہ سب کے سب ریڈ سرکل کے گرگے تھے۔ میو نوجوان ماسٹر تاؤ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی نے انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں چارجز سیٹ کیے تھے۔ واپسی پر اس کی برازو سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ اس نے ڈریگن سٹمپ استعمال کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ برازو اس چوٹ سے جانبر نہ ہو سکے گا، لیکن اسی لمحے اس کے دائیں بازو میں ایک گولی آ کر لگی تھی جس کے باعث اسے خود کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر زیر زمین دنیا سے باہر آنا پڑ گیا تھا۔ اس نے بھی ریڈیو پر ٹائیگر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا کیونکہ ٹائیگر ابھی تک باہر نہیں آیا تھا، جبکہ دھماکے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ ادھر فانگ اپنے غار میں پہنچ کر فرار کے راستے تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس نے چور دروازہ کھولا تو ٹائیگر نے دور ہی سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ فانگ نے جو بھاری بھرکم سٹیل کی پلیٹ خفیہ راستے کے دہانے سے ہٹائی تھی، اس نے وہی پلیٹ ٹائیگر کی طرف اچھال دی۔ وہ ٹائیگر کا انجام دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا تھا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ٹائیگر کے ہاتھوں بچ بھی گیا تو دھماکے کی وجہ سے اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اس نے کھلے دہانے میں سر کے بل چھلانگ لگا دی۔ ٹائیگر نے بھاری بھرکم پلیٹ کو روکنے کی بجائے غوطہ لگا کر خود کو اس کی زد سے نکالا اور فانگ کا تعاقب جاری رکھا۔ جس وقت وہ دہانے پر پہنچا تو فانگ کا جسم اندر تھا اور اس کے دونوں پاؤں پنڈلیوں تک نظر آ رہے تھے۔ اس سے قبل کہ فانگ کے جسم کا یہ حصہ بھی غائب ہوتا، ٹائیگر نے شدید آئرن ہینڈ سے چوٹ لگائی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس چوٹ سے فانگ کی ہڈیاں ٹوٹ کر منتشر ہو گئی ہوں۔ پھر وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹائیگر نے بھی اس دہانے میں اندھا دھند فانگ کے پیچھے ہی چھلانگ لگا دی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ دانت کی بنی ہوئی ایک چکنی ٹیوب میں نیچے ہی نیچے پھسل رہا ہے۔ اس ٹیوب میں بے پناہ تاریکی تھی۔ یہ ٹیوب اتنی لمبی تھی کہ ٹائیگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ دونوں ہاتھ سامنے پھیلائے فانگ کی ٹانگوں کو پکڑنے کی زبردست جدوجہد کر رہا تھا۔ دونوں نیچے ہی چلے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس داتی ٹیوب کا خاتمہ پاتال میں جا کر ہوگا۔ یکا یک ٹیوب گم گئی۔ اب غالباً وہ پہاڑ کے قدموں میں پہنچ گئے تھے۔ ٹیوب میں پھسلتے ہوئے وہ گھوما تو اسے کافی دور اجالا دکھائی دینے لگا۔ فانگ کا جسم اس کے آگے آگے پھسل رہا تھا، اس لیے وہ دہانے کے قریب جا کر ٹائیگر کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹائیگر دہانے پر پہنچا تو اس کا جسم ٹیوب سے نکل کر پانی میں جا گرا۔ یہ گرم گرم پانی کا ایک تالاب تھا۔ اس نے پانی میں پہنچتے ہی فانگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا اور ہاتھ پاؤں مار کر تیزی سے پانی کے اندر ہی اندر تیرنے لگا۔ تالاب کافی گہرا تھا اور دھوپ کی شدت سے اس کا پانی تپ رہا تھا۔ یکا یک اس کا ہاتھ فانگ کی ایک ٹانگ سے ٹکرا گیا۔ اس نے جلدی سے اسے تھامنے کی کوشش کی تو اچانک ہی یوں لگا جیسے اس کا سر بھاری ہونے لگا ہو۔ تب اسے احساس ہوا کہ پانی دھوپ کی تمازت سے نہیں بلکہ مختلف گیسوں کی وجہ سے گرم ہو رہا ہے۔ یہ گیسیں زیر زمین دنیا سے اس تالاب کے پانی میں نکلتی تھیں۔ ٹائیگر کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہونے لگا۔ سر یوں بھاری ہو رہا تھا جیسے چند ہی منٹوں میں پھٹ جائے گا۔ ٹائیگر نے خود کو اوپر اچھالا۔ وہ سطح آب پر جانے کے لیے خود کو اچھال کر اوپر ہی اوپر لے جا رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ خود فانگ بھی ایسی ہی حالت سے دوچار ہوگا اور یقیناً سطح آب پر جا رہا ہوگا۔ پانی میں گیسوں کی وجہ سے بے شمار بلبلے پیدا ہو رہے تھے اور ان بلبلوں میں بھری ہوئی گیس اس کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ سطح آب پر ابھرا تو اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے چاروں طرف سرخ سرخ دھند پھیلی ہوئی ہو۔ اس نے سر جھٹک کر اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فانگ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے کسی آسیبی سائے کی طرح پانی میں چلتا ہوا ایک طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ ٹائیگر اندھا دھند اس کے پیچھے لپک پڑا۔ اس کے پاؤں آبی بیلوں اور پودوں کی وجہ سے الجھ رہے تھے۔ پانی میں کنارے کے ساتھ ساتھ بے پناہ کائی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹائیگر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر خطرناک حد تک زخمی ہونے کے بعد فانگ اس انداز میں پانی میں بھی چل سکے گا۔ فانگ کی رفتار کافی تیز تھی۔ وہ پانی کے تالاب سے نکل کر ایک چٹان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس چٹان کے آس پاس جنگل پھیلا ہوا تھا۔ فانگ کا رخ چٹان کے ایک ایسے حصے کی جانب تھا جہاں ایک غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس دہانے کے قریب پہنچا وہ اسی ناقابل فہم زبان میں چیخنے لگا جس میں پجاری باتیں کیا کرتا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے اس کے پیچھے لپک رہا تھا اور اسے حیرت تھی کہ فانگ اب کسے بلا رہا ہے۔
وہ پانی سے نکل کر تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھا تو اچانک ہی کوئی چیز تیزی سے غار سے نکلی اور ٹائیگر پر کود گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک زبردست ڈار سنی۔ ایک چیتا غار سے نکل کر اس پر کودا تھا۔ ٹائیگر ٹھٹک گیا اور اس نے سویپنگ پیری نامی داؤ آزمایا۔ یہ ضرب اس نے چیتے کی دونوں سامنے والی ٹانگوں کے درمیانی حصے میں لگائی تھی۔ چیتے کا سرخ دہانہ کھل گیا اور اس کے حلق سے ایک ایسی داڑھ نکلی جو انسانی کانوں کو بہرا کر سکتی تھی۔ ٹائیگر نے اپنا نرخرا بچانے کے لیے دایاں ہاتھ چیتے کے جبڑے پر ڈال دیا۔ چیتے کے نوکیلے دانت اس کے بازو کی کھال ادھیڑ گئے۔ اس نے دونوں سامنے کے پنجوں سے ٹائیگر کو ادھیڑ ڈالنا چاہا، لیکن ٹائیگر کی دونوں چوٹیں کارگر ثابت ہوئی تھیں۔ اس نے خود کو ایک سمت میں جھکا کر ایلیفینٹ کک لگائی، جس نے چیتے کو اس کے جسم سے اچھال کر دور گرا دیا۔ اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ چیتا پلٹ کر دوڑا اور جنگل میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ٹائیگر کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس حد تک زخمی ہو چکا ہے، اور نہ ہی اسے یہ اندازہ رہا تھا اور کیا حقیقت ہے اور کیا خوفناک خواب اور واہموں پر مشتمل ہے۔ اس کی یہ دماغی حالت غالباً اسی سرخ دھند کی وجہ سے ہوئی تھی جس میں وہ ابھی تک پھنسا ہوا تھا۔ اسے شعلوں کی سرخی دکھائی دی اور پھر گندک کے جلنے کی بو آنے لگی۔ فانگ ایک چٹان میں بنی ہوئی دراڑ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ یہ دراڑ چٹانی ٹیلوں کے درمیان تھی۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان ٹیلوں سے ان گنت خون آلود ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ اسے اژدہوں کے سر اور بڑے بڑے جال نظر آنے لگے۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ حقیقی دنیا کے بجائے کسی جادو نگری میں نکل آیا ہو، جہاں ہر طرف سے اس پر اجنبی اور ناقابل فہم جانوروں نے یلغار کر دی ہو۔ لیکن اس نے ابھی تک فانگ کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، حالانکہ ہر شے خواب کی سی حالت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر دیوانگی کا اثر محسوس ہونے لگا اور یوں لگا جیسے اس کے آس پاس کسی جہنم کا دہانہ کھل گیا ہو اور پھر ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس دھماکے نے اس کی ہستی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ مان اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ وہ دراڑ کے سامنے پہنچ چکا تھا اور دراڑ کے سامنے ایک بار پھر وہ فانگ کے مقابل کھڑا تھا۔ اس بار وہ ایک نئے ہی روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ سرخ دھند اور شعلوں کے درمیان وہ انسان کی بجائے جہنم کی کوئی مخلوق لگ رہا تھا۔ اس کا بھدا دبے دار چہرہ بے حد بھیانک تھا اور اس کے نوکیلے دانت اسے خون آشام ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا اور بانچوں سے لہو کے قطرے بہہ رہے تھے۔ اچانک اس نے ٹائیگر پر حملہ کر دیا۔ ٹائیگر ذہنی طور پر اب بھی دیوانگی کا شکار تھا۔ وہ اندھا دھند لڑنے لگا۔ فانگ کے نوکیلے آنی ناخن بار بار اس کے چہرے اور آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے۔ ٹائیگر اس سے کسی درندے کی طرح لڑ رہا تھا، حالانکہ اس کی شدید ترین خواہش تھی کہ یہ جنگ انسانی حدوں کے اندر ہی لڑی جائے تاکہ اس کے انتقام اور غصے کی آگ سرد پڑ جائے۔ اس نے پاؤنڈنگ ویو نامی داؤ آزمایا۔ یہ چوٹ فانگ کی گنجی کھوپڑی پر لگائی گئی تھی۔ پھر اس کی انگلی نے نائف پوائنٹ آزما ڈالا۔ اسی لمحے فانگ کی ایک انگلی اس کے بائیں کان پر خراش ڈالتی ہوئی نکل گئی۔ ٹائیگر کو یاد تھا کہ فانگ کا ایک ٹخنا شدید زخمی ہے۔ وہ اسے دوبارہ ہدف بنانا چاہتا تھا۔ اس نے لائٹنگ کک لگائی جو ہدف سے واپس آتے آتے کسی گھوڑے کی دولتی بن کر دوبارہ دوسرے ہدف کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ فانگ کا جو بازو اس کے سینے پر گہرا چرکا لگانے کے لیے بڑھ رہا تھا، اسے کاٹ کر ٹائیگر نے اپنی ایک انگلی کا آنکڑا کسی شاہین کی چونچ کی مانند فانگ کے چہرے کی طرف اچھالا۔ جو واپس آیا تو فانگ کی آنکھ اپنے حلقے سے نکل کر رخسار پر لٹک گئی تھی۔ فانگ کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ اس کی حرکات میں سستی آ رہی ہے، لیکن وہ خود بھی تھکن سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ تو اس کی غیر معمولی دیوانگی کی انتہا تھی جس نے اسے اس قدر غیر انسانی جنگ لڑنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ اچانک اس نے نائف پوائنٹ استعمال کر کے فانگ کے جسم کے درمیانی حصے کو ہدف بنایا۔ نشانہ خطا نہیں گیا۔ انگلی جسم میں دس گئی اور وہاں سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ فانگ دوہرا ہو گیا۔ اسی لمحے ان کے اوپر پہاڑوں پر کہیں ایک اور سماعت شکن دھماکہ ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی جگہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ پھٹ پڑا ہو۔ ہر طرف شرارے ہی شرارے رقص کرنے لگے تھے۔ ٹائیگر نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ اسے پہاڑ کا بالائی حصہ ٹوٹ کر گرتا دکھائی دیا۔ بڑی بڑی چٹانیں ٹوٹ کر بکھرتی نظر آئیں اور وہ فضا میں چٹانوں کی پرواز کا تحیر خیز منظر دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر اسے یہ سب کچھ کسی خوفناک خواب کا ایک حصہ ہی معلوم ہونے لگا۔ چٹانیں ننھے منھے کھلونے کی طرح فضا میں اڑ رہی تھیں۔ آگ کا ایک بہت بڑا گولا فضا میں بلند ہوا اور پھر دھوئیں کی چادر ماحول پر بسیط ہو گئی۔ اس گاڑے دھوئیں نے سورج کو اپنی لپیٹ میں لے کر نگاہوں سے اوجھل کر دیا اور لمحاتی طور پر ہر جانب تاریکی پھیل گئی۔
فانگ اور ٹائگر اس وقت جس دراڑ میں تھے اس کے اوپر کا حصہ اڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اطراف کی چٹانیں دائیں بائیں بیٹھ گئیں اور ان کے سامنے ایک راہداری بن گئی۔ فانگ ایک بار پھر پلٹ کر دوڑا تو ٹائگر کو ہوش آ گیا۔ اس نے وہیں سے جس لگا کر فانگ کو گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ بڑی ہی مہلک اور جان لیوا چوٹیں تھیں، لیکن اسے فانگ کا جسم اپنے بوجھ تلے ٹوٹتا پھوٹتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مان ٹائگر کی انگلیاں فانگ کی ناف کے نیچے الجھ گئیں۔ اس نے وہاں ایک شگاف ڈال دیا۔ فانگ کے حلق سے نکلنے والی اس بار کی چیخ بڑی ہی بھیانک اور دلدوز تھی۔ یوں لگا تھا جیسے ان گنت بدروہیں درد و اذیت سے بلبلا اٹھی ہوں۔ دھماکہ ہونے کے بعد جو سائرن بجنے لگے تھے ان کی آواز ٹائگر کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ان کی گونج میں ہر گزرتی ہوئی ساتھ کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ٹائگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی کھوپڑی پھٹ کر پاش پاش ہو گئی ہو۔ اس نے فانگ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ سراسر ایک دیوانگی آمیز فعل تھا، اور اس فعل پر اس کی روح کی گہرائی میں ایک کسک سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی انگلیاں خون سے لتھڑی ہوئی تھیں اور وہ فانگ کے گوشت اور خون کی چپچپاہٹ محسوس کر کے کراہیت کے احساس میں ڈوب گیا تھا۔ وہ دراڑ سے پیدا ہونے والی راہداری نما جس حصے میں کھڑا تھا، اچانک اس کے بالائی حصے میں ایک اور دھماکہ ہوا جس سے چٹان ٹوٹ پھوٹ گئی۔ ایک بڑا سا ٹکڑا گرا اور ٹائگر کی کھوپڑی کے عقبی حصے سے ٹکرا گیا۔ ٹائگر کی کھوپڑی میں اندھیرے اتر آئے۔ اس نے اپنے ڈوبتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن گزرتا ہوا ہر لمحہ اسے گہری تاریکی کے سمندر میں تہ نشین کرتا جا رہا تھا۔ فانگ اب بھی دلدوز چیخوں کے ساتھ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا اور اس کی چیخوں سے ماحول میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ٹائگر کی ہستی اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ ٹائگر ہوش میں آیا تو اس کا جسم ٹوٹی ہوئی چٹان کے پتھروں تلے دبا ہوا تھا۔ اسے سانس لینے میں بے پناہ دشواری ہو رہی تھی، جیسے وہ ان پتھروں کے نیچے زندہ دفن ہو گیا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ تیزی سے متحرک ہوئے اور وہ پتھر ہٹانے لگا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر ہوا سے پھیپھڑوں کو لبریز کر لیا اور آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ فانگ کی کچلی ہوئی لاش بھی قریب ہی کہیں پڑی ہوئی ہوگی، لیکن وہ اسے دکھائی نہیں دیا۔ تب اس کے ذہن کے ایک بعید ترین گوشے سے یہ یاد اگری کہ فانگ آخری لمحوں میں ایک تاریک سوراخ کی طرف لڑکھڑاتا اور چیختا ہوا بڑھ رہا تھا۔ وہ ادھر متوجہ ہو گیا۔ فانگ وہاں نہیں تھا اور وہاں پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا، لیکن اس ڈھیر کے نیچے فانگ کی لاش موجود نہیں تھی۔ اگر وہ وہاں ہوتا تو اس ڈھیر سے اس کا کوئی ہاتھ یا پاؤں ضرور باہر جھانک رہا ہوتا۔ مایوسی کا شدید غلبہ ٹائگر کی حواس پر طاری ہو گیا۔ وہ جھومتا ہوا اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ادھر بڑھنے لگا جدھر سے اجالا اندر آ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے باہر آ گیا۔ اس نے تنقیدی نگاہ سے اطراف میں دیکھا۔ پہاڑوں کے بالائی حصے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکے تھے۔ وہ پہاڑ کے قدموں میں چلتا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا اور کچھ دور چل کر ایک چٹان کے کنارے رک گیا۔ نیچے دریا بہہ رہا تھا اور اس کی گرجدار لہروں سے کان بہرے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر وہ وہاں کھڑا رہا، پھر چٹان کے ساتھ ساتھ آگے چل دیا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں آبشار گر رہی تھی۔ ماسٹر تاؤ اب بھی دوربین سے اطراف و کناف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو بری طرح لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس نے ٹائگر کو پہچان لیا تو دوربین رکھ کر دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر اسٹارک ٹائگر کو طبی امداد دے رہا تھا۔ ٹائگر اس وقت ماسٹر تاؤ کے عارضی کیمپ میں ایک بستر پر دراز تھا۔ ماسٹر تاؤ اس وقت بڑے خوشگوار اور فاتحانہ موڈ میں تھا۔ اس نے مسکرا کر ٹائگر کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے جو کچھ بتایا ہے اس کے بعد دنیا میں ایسا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا جس کے ذریعے فانگ زندہ بچ گیا ہو۔ تمہاری انگلیوں سے اس کے گوشت کے ٹکڑے ڈاکٹر نے یہاں اتارے ہیں، پھر وہ جس مقام کا گوشت تھا وہاں اتنا گہرا زخم آنے کے بعد فانگ کا زندہ رہنا کسی طور بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی لاش کہاں گئی؟ ٹائگر کے لہجے میں غراہٹ اور جلاہٹ تھی۔ مجھے اس کی لاش کیوں دکھائی نہیں دی؟ وہ کئی ٹن وزنی چٹانوں کے نیچے دبا ہوا ہوگا۔ ماسٹر تاؤ نے جواب دیا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو اس مقام کی کھدائی کروا کر دیکھ لو، وہ میرے نزدیک ہلاک نہیں ہوا۔ ٹائگر نے بڑے کرب سے کہا، میں اسے اس وقت تک مردہ نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کی لاش اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا۔ ایسی صورت میں تمہیں میرے مشورے پر عمل کر کے کھدائی کروا لینی چاہیے۔ ماسٹر تاؤ کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا۔ میں ایسا ضرور کروں گا، ٹائگر نے ہٹ درمی سے جواب دیا۔ اگلے روز ٹائگر، ماسٹر تاؤ، موہان اور سونی اس مقام پر پہنچے جہاں ٹائگر اور فانگ کے درمیان آخری جنگ ہوئی تھی۔ سونی ایک گرم ہموار چٹان پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنے ازلی دشمن کی لاش دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ میوں نوجوان اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی اس مقام پر جمی ہوئی تھیں جہاں اس کے کئی ساتھیوں نے کھدائی کا کام شروع کر رکھا تھا۔ ٹائگر کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔
اس کے دل میں بے چینی ہی بے چینی بھری ہوئی تھی۔ اچانک ٹائیگر نے موہان کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ذہن میں ایک سوال بجلی کے کودے کی طرح لپک پڑا۔ اسے یاد آ گیا کہ جس وقت سونی کی بےحرمتی کی جا رہی تھی، اس کے بعد موہان نے یڈاک کی مخصوص زبان میں پجاری سے بات کی تھی۔ وہ تب سے حیران تھا کہ وہ اس زبان کو بولنے پر کس طرح قادر ہو گیا تھا۔ بے چینی بڑھ گئی تو وہ ماسٹر تاؤ سے یہ بات پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ماسٹر تاؤ نے پلٹ کر اپنی ساکت پتلیوں سے دیر تک ٹائیگر کو دیکھا، پھر اس کے موٹے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کوئی ایسی زبان نہیں جسے دنیا کا کوئی اور شخص نہ بول سکے، ماسٹر تاؤ نے وضاحت کی۔ دراصل وہ قدیم سنسکرت زبان تھی۔ پجاری لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اس زبان کو یڈاک سے منسوب کرتا تھا۔ آج سے تقریباً 1 صدی قبل یان شو نامی شخص ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ وہ بلو سرکل کا کنگ فو ماسٹر تھا۔ وہ اتفاق سے ان کی چند باتیں سننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے یہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا تو اس نے یہ بات اپنے حلقے میں مشہور کر دی۔ جب یان شو مر گیا تو اس کے بعد بلو سرکل کا ماسٹر لن فونگ برسرے اقتدار آیا۔ اسے یانگ شو کی بات یاد تھی اور وہ ان الفاظ کے سہارے مسلسل کوششوں میں لگا رہا تھا۔ بالآخر وہ سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ الفاظ سنسکرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریڈ سرکل کا خیال تھا کہ اس زبان کی تمام کتب ان کے قبضے میں ہیں، لیکن لن فونگ کی کوشش بالآخر برابر ثابت ہوئی۔ اس نے ایران کی ایک لائبریری میں اس کتاب کے ایک نسخے کا سراغ لگا لیا۔ وہ کتاب لے کر واپس آیا تو بلو سرکل کے چیدہ چیدہ لوگوں کو اس کا درس دیا گیا۔ اس طرح مجھے یہ زبان آتی ہے۔ میں نے موہان کو چند ایسے جملے رٹا دیے تھے جن سے وہ اس موقع پر کام نکال سکتا تھا، لیکن آپ موہان کو یہ جملے اور منصوبہ بندی بتانے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ ٹائیگر نے سوال کیا، جبکہ ہم سب اس زیر زمین دنیا میں قید تھے۔ ماسٹر تاؤ نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا، موہان جس جگہ قید تھا میں وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اتفاق سے وہ لوگ کسی وجہ سے موہان کو نصف گھنٹے کے لیے تنہا چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے، تو میں نے اس سے ملاقات کی اور اپنا منصوبہ سمجھا کر وہ جملے بھی اسے رٹا دیے۔ موہان کا حافظہ بہت تیز ہے، اس لیے وہ فوراً سب کچھ سیکھ گیا تھا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا تو اس کے انداز سے بے پناہ افسردگی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پتھر ہٹانے لگا۔ پھر وہ اس مقام تک جا پہنچا جہاں اس نے ایک تاریک سوراخ دیکھا تھا اور آخری لمحوں میں فانگ اس سوراخ کی جانب لڑکھڑاتا ہوا بڑھتا دکھائی دیا تھا۔ جب وہاں سے پتھر ہٹائے گئے تو ٹائیگر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مایوسی نے اچانک ہی اس کے قلب و ذہن پر حملہ کر دیا۔ پتھر ہٹنے کے بعد وہ جس چیز پر کھڑا تھا وہ ایک بے حد وزنی سٹیل کی پلیٹ تھی۔ یہ پلیٹ دراصل ایک زمین دوز راستے کا دروازہ تھی۔ پلیٹ اپنی جگہ اس قدر جامد اور پیوست تھی کہ اسے ہٹانے میں ان لوگوں کا باقی آدھا دن بھی صرف ہو گیا تھا۔ پلیٹ ہٹانے کے بعد انہیں ایک زیر زمین سرنگ کا دہانہ دکھائی دیا۔ وہ باری باری اس سرنگ میں اتر گئے۔ اس سرنگ میں تقریباً 1 گز چلنے کے بعد وہ ایک خشک دریائی پاٹ میں پہنچ گئے جس پر خشک کائی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایسی سرنگ کا نشان بھی دکھائی دیا جو ایک دور افتادہ پہاڑ کے قدموں میں جا کر نکلتی تھی۔ اگرچہ وہ اس سرنگ کے ذریعے فرار ہو سکتا تھا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی جا گرا ہوگا اس کی جان وہیں نکل گئی ہوگی۔ اس کا خون سے آری جسم اسے زیادہ دور نہیں لے جا سکتا تھا۔ ٹائیگر نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، وہ زندہ ہے۔ اگر وہ کہیں گر کر مر چکا ہے تو اس کی لاش کہاں ہے؟ میں اس شیطان کی لاش دیکھے بغیر اس کی موت کا یقین نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بڑھنے لگا اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ زندگی میں اس انداز کی پے در پے ناکامیوں سے اسے کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس نے سونے کی طرف دیکھا، وہ الجھی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک ہیروئن کے اثرات اس کے قلب و ذہن سے دور نہیں ہوئے تھے اور وہ حسین ترین لڑکی اب بھی ویران اور اجڑی سی لگ رہی تھی۔ ٹائیگر کو متوجہ پا کر لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے جو اگلے ہی لمحے بجھ گئے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی پھیل گئی۔ ٹائیگر نے فوراً اس سے نگاہیں ہٹا لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جل اٹھنے والے چراغ یک کس خیال کے تحت بجھ گئے ہیں۔ وہ ندامت کے ایک ایسے گڑھے میں گر چکی تھی جہاں گرنے کے بعد کوئی بھی عورت خود کو اپنے من پسند مرد کے قابل سمجھنے پر مرتے دم تک ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک المیہ تھا جس سے وہ دو چار ہو چکی تھی اور اس سلسلے میں وہ بے بس تھی۔ اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اب جب تک سب کچھ اس کے ذہن سے محو نہیں ہو جاتا وہ مستقبل میں خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یاد ماضی اس کے لیے ایک ایسا عذاب تھا جس کا واحد علاج یہی تھا کہ اس کا حافظہ اس سے چھین لیا جاتا۔ ٹائیگر کے قلب و ذہن میں تلخیاں ہی تلخیاں بھر گئی تھیں۔ اس وقت وہ ایک ایسے ناک کی مانند ہو رہا تھا
جس کا دہانہ زہر سے بھرا تھا اور وہ اس زہر کو اپنی دو شاخہ زبان سے کسی دشمن کے جسم میں پیوست کر دینا چاہتا تھا۔